اگلی خبر پر چلتے ہیں اور وہ مریم نواز صاحبہ کی آج عدالت میں پیشی تھی اور یہ انہی کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے ایون فیلڈ ریفرنس میں. تو اس میں بابر ڈوگر صاحب ایک دفعہ پھر انہوں نے یہ بتایا کہ ظاہر وقت وہ لینا چاہتی، لیکن اس دفعہ بات یہ تھی کہ امجد پرویز صاحب جو ہے وہ مزید اس کیس کی پیروی ہی نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کہ جنہوں نے معذرت کر لی ہے، وجہ بتائی گئی پہلے کرونا ہو گیا تھا، اب ان کی کمر میں تکلیف ہے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہی وجہ ہے؟ پھر انہوں نے 1 مہینے کا وقت بھی مانگا کہ جی میں نے ایک درخواست بھی دینی ہے، وہ پہلے سے تیار ہیں، اس کے لیے مجھے وکیل بھی کرنا ہے. تو اب 23 ستمبر کو دوبارہ سماعت ہوگی. لیکن یہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس وہ کہتی جی میں یہ نہیں تاثر دینا چاہتی کہ میں ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال کر رہی ہوں. تو یہ پھر کیوں اس طرح سے؟ اب مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اگلی دفعہ یہ ہوگا جی ابھی میں وکیل ہوا ہوں، جو بھی وکیل صاحب آئیں گے تو جی مجھے وقت دیا جائے، وہ پھر وقت آ جائے گا، پھر ایک درخواست آئے گی، پھر اس کے پر کو بحث ہو جائے گی، پھر میرٹس پر آئے گی. تو یہ تاریخ پر تاریخ یہ کیوں اتنی ڈیلے کی طرف جا رہی ہیں؟ اسامہ صاحب یہ جو ڈبل بینچ ہے یہ بڑی سپیڈ سے تیزی سے یہ اپنا کام کر رہا ہے اور یہ ججز چاہ رہے ہیں کہ اس کا فیصلہ جلد کر دیا جائے، جو کہ مریم نواز یا پی ایم ایل این نہیں چاہتی. وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کیس کو جتنا میکسیمم لٹکایا جا سکتا ہے لٹکایا جائے. اور وہ آپ کو پتہ ہے یہ نون لیگ ہمیشہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پر کیس کو کھیلتی ہے، میرٹ میں تو ان کے پاس ہوتا کچھ نہیں اپنے ڈیفینس کے لیے. نواز شریف کا کیس دیکھ لیں، حمزہ شہباز کا کیس دیکھ لیں، شہباز شریف کا کیس دیکھ لیں، یا آپ باقی اسحاق ڈار کا کیس دیکھ لیں، یہ سارے ٹیکنیکل گراؤنڈز پر کھیلے گئے ہیں. سارے پاکستان کو پتہ ہے کہ ایون فیلڈ کی پراپرٹی جو ہے وہ نون لیگ نے کب خریدی. سارا پاکستان جانتا ہے کہ 98 97 میں وہاں پر کون رہتا رہا ہے. جو نون لیگ کے یہاں سے لوگ ایم پی ایز ایم این ایز جو ان کے بہت قریب ہیں، جب وہ لندن جاتے تھے تو وہ یہ پراپرٹیز استعمال کرتے تھے. اب یہ 2006 والی کہانی تو کون مانے گا کہ جی 2006 میں ہم کو یہ ملے ہیں. تو یہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ کیس کھیلتے ہیں. اب یہ چاہ رہے ہیں کہ بینچ تو بڑا تیزی سے کام کر رہا ہے تو اس کو سلو کیسے کیا جائے. یہ پیچھے ایک میٹنگ ہوئی، میٹنگ میں مختلف آپشنز کو ڈسکس کیا گیا. مریم نواز اور یہ وکلاء کی ٹیم تھی، اس میں طاہر صاحب بھی تھے، اس میں امجد پرویز صاحب بھی تھے. اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کو سلو کیا جائے. سلو کرنے کا ایک دفعہ تو انہوں نے کہہ دیا کہ وکیل صاحب نہیں ہیں. دوسری دفعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جی مجھے ٹائم دیا جائے 1 مہینے کا تاکہ میں وکیل جو ہے چینج کر لوں. تو آف کورس جو بھی وکیل ہوگا وہ مشاورت سے ہی چینج کیا جائے گا اور اس کیس کی معاونت جو ہے وہ امجد پرویز ہی کریں گے. لیکن فرنٹ پہ ایک وکیل جو ہے اس کو رکھا جائے گا. ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد وہ وکیل جو ہے وہ بھی واپس چلا جائے اور دوبارہ امجد پرویز صاحب اینٹری ڈال. بنیاد واحد جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اس کیس کو میکسیمم جو ہمیشہ وہ کرتی ہیں کہ عدالت کے باہر کبھی عدالت کے اندر بھی بات چیت ہو جاتی ہے. تو باہر آ کر مجھے بات کی ہے، اس میں بڑی دلچسپ باتیں کی ہیں. ایک تو انہوں نے جو عدالت میں بھی کہا کہ ایک درخواست وہ دینا چاہتی ہیں، باہر آ کے کہا جی میں ایک ایسی چیز سامنے لاؤں گی، سب کچا چٹھا کھل جائے گا، کس نے کیس بنایا، کیوں بنایا، محرکات کیا تھے، ایک ایک چیز میں بتاؤں گی. یہ بالکل ہی بدل کر رکھ دے گی ماحول. یہ جو درخواست آنے والی ہے یہ کیس سے ہٹ کر یعنی اس کے میرٹ سے ہٹ کر ایک درخواست آنے والی ہے تو یہ بڑی دھماکے دار ہونی غلام منتظر صاحب. اور ساتھ جو شہباز شریف صاحب کے حوالے سے انہوں نے بات کیا ہے، پیپلز پارٹیز پر آتے ہیں. لیکن پہلے یہ جو درخواست آ رہی ہے اس پر جلدی سے بات کر لیں، پھر بریک آ جائے گی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں جلدی بات کر لیں اس پر. دیکھیں جو درخواست آنے والی ہے وہ کیوں آ رہی ہے؟ ایک طرف تو میرٹس آف دا کیس ہیں اور دوسری طرف ڈائیورژن ہے کہ ہم اس کیس سے ڈائیورٹ کیسے کر سکتے ہیں عدلیہ کی توجہ اور عوام کی توجہ اور میڈیا کی توجہ. یہ تمام چیزیں اور پولیٹکس ایک بڑی تبدیلی ہونے والی ہے اسٹیبلشمنٹ میں اور اسی ماہ کے آخر تک یا نیکسٹ جو منتھ ہے اکتوبر کے فرسٹ ویک میں ہوگی. اسی وجہ سے انہوں نے 1 مہینے کا وقت مانگا تھا کہ انہیں یہ امید ہے کہ وہ تبدیلی جب ہوگی تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ یہ کہنے کی پوزیشن میں بھی ہوگی اور یہ ان کے ثبوت اور ان کی بہت ساری باتیں وہاں پہ یہ فائل بھی کر سکیں گی جس کے براہ راست اثرات جو ہیں وہ ایون فیلڈ اور دیگر ان کے جو کیسز ہیں ان کے اوپر پڑیں گے. تو یہ اس طرح کی درخواست ہوگی، کنٹروورشل ہوگی. اس میں بہت سے لوگوں کے حوالے سے جملے، بات، ساؤنڈ ٹیپس اور ریکارڈنگز اور بہت سارے اس میں انکشافات ہوں گے. تو یہ ان کا جو ذرائع ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے
ان کا یہ کہنا ہے کہ جب یہ درخواست دائر کریں گے تو وہ مکمل طور پہ ان کو انوسینٹ جو ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی اس درخواست کے ذریعے سے. تو کیا وہ درخواست دائر ہو جائے گی یا انہوں نے جو ٹائم لیا ہے وہ امجد پرویز صاحب کا بہانہ کر کے کہ ان کو کووڈ ہوا تھا اور ان کے تکلیف ہے وہ 2 دفعہ نہیں آ سکتے, خود لاعلاج دیے ہیں مریم صاحبہ نے اور ان کو یہ کہا 1 مہینے کا وقت مانگا, لیکن انہیں فیور دی گئی, 1 ہفتے کا عدالت نے کہا تھا کہ وقت دے سکتے ہیں, لیکن 15 روز کی تاریخ جو ہے 23 نومبر کی دے دی گئی ہے اور نیکسٹ ہیئرنگ کے وقت یا آگے پیچھے یہ درخواست بھی آ جائے گی. تو کافی دھماکے دار ہوگی بنیادی طور پہ اس کو. جی اچھا مجھے بتائیں جی شہباز شریف صاحب والا جو معاملہ ہے, اور ایک تو انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی پہ جب سوال انہوں نے کہا جی کہ پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی سوال ہے, اور پھر چیزوں پر کہا جی میں تو اس پر بات بھی نہیں کرنا چاہتی, لیکن شہباز شریف صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی اگر پارٹی ان کو نامزد کرتی ہے وزیر اعظم کے لیے اگر, تو ہم حمایت کریں گے. یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ پارٹی سے کوئی الگ ہیں, یہ پھر ہم کون ہیں؟ مطلب نواز شریف صاحب کے لیے تو یہ بات نہیں ہو سکتی کہ پارٹی نامزد کرے گی, وہ خود پارٹی ہیں, لیکن شہباز شریف صاحب کو ایک تو پارٹی نامزد کرے, لاسٹ ٹائم پارٹی نے تو نامزد نہیں کیا تھا, وہ تو نواز شریف صاحب نے ان کو نامزد کیا تھا, اور پھر شاہد خاقان عباسی صاحب کو بھی انہوں نے نامزد کیا تھا, اور پھر پارٹی نے تو تالیاں زیادہ شہباز شریف صاحب کے لیے بجائی تھی. تو یہ ہم کون ہیں اور پھر یہ نامزدگی, یہ سب کیا ہے؟ ہم کیا مطلب وہ اور ان کے ساتھ 2 لوگ جو 2 یا 3 لوگ ہیں وہ ان کو ہم کہتی ہیں. پارٹی میں آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت سارے جتنے رہنما آپ کو نظر آتے ہیں, پوری وفاقی کابینہ جو نواز لیگ کی تھی اس میں سے 3 لوگ اس وقت جو ہیں وہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہیں, باقی ساری کی ساری کیبنٹ وہ شہباز شریف کے ساتھ اور اس کے پیچھے اور اس کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے. تو یہ وہ ہم جو کہتی ہیں وہ اصل میں وہ اپنے لیے وہ صیغہ نہیں استعمال کرتی. اگر نواز شریف صاحب نے اس طرح کا فیصلہ کرنا ہو کوئی بھی, تو نواز شریف صاحب تو خود سربراہ ہیں پارٹی کے اور شہباز شریف تو پریزیڈنٹ ہیں, تو وہ تو ان کے حوالے سے فیصلہ تو سربراہ ہی کرے گا. مریم صاحبہ کی جو ہم ہیں ان کی طرف سے تو نہ ہے, باقی پارٹی پتہ کرے گی, اور پارٹی کی اگر ماننی ہوتی تب تک شہباز شریف صاحب تو کافی زیادہ آگے ہوتے, نواز شریف صاحب مریم جو ہیں ان کے بیانیے پر نہ چل رہے ہوتے, لیکن پارٹی کی نہیں چل رہی ابھی اس طرح سے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.